آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آداب اور آپ دے غلاموں کی تربیت دے بارے قرآن کریم دی کئی آیات ہیں. انہاں ایک آیت کریمہ میں پڑھیے جن وچ اللہ سونے حضور دی بارگاہ آواز جھکی کرن والاں کو اجر عظیم دی خوشخبری سنائیے کہ انہاں دے واسطے مغفرت ہے اور اجر عظیم عظیم اجر ہے. ان دے واسطے پہلے حکم فرمائے کہ اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو حضور کی آواز دے اوپر بلند نہ ہو منڈو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپ دی آواز تے آواز بلند بھی نہ ہوے اور آپ دی آواز دے آواز برابر بھی نہ ہوے، بلند بھی نہ ہوے اور ایک بے نال جی میں بندہ لیندے برابری دی سطح تے آواز دا لیول اور آواز دی پچ اور آواز دا شور اوے نہ ہوے جی میں عام طور تے انسان ایک بے دے نال برابر دے لوگاں نال گفتگو کرے نہ پیون. لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اگر آواز بلند ہو گئی یا آواز برابر ہو گئی حضور دی آواز دے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تھوڑے اعمال ضائع ہوئے سے اور اس ضیاء اعمال لاتوں کو پتہ بھی نہ لگ سی، خبر اور شعور بھی نہ ہو سی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. اور جڑے لوگوں نے آواز سونے دی آواز تے جھکی کر چھوڑی، اپنی آواز پست رکھی سونے دے سامنے، اللہ نے انہاں دے دل چن کے دن تقوی واسطے اور رب سونے دی طرفوں مغفرت دی خوشخبری ہے انہاں واسطے اور بہت بڑے اجر دی خوشخبری. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک دی جو شان اور عظمت ہے، اللہ نے آپ کو جو منصب اور جو کمال اور جو انفرادیتاں اور جو خصائص عطا فرمائے، انہاں دے وچوں ایک خصوصیت سونے دی اور عظمت اور شان دا پہلو ہے کہ اللہ تعالی نے حضور دے نال صحابہ کو جیون دا جڑا طریقہ ہے، جڑے ضابطے ہیں، وہ اللہ نے خود تعلیم فرمائن کہ حضور دی بارگاہ راونا کیویں، آپ دے قرب آپ دی خدمت کیویں تساں زندگی گزارنی. تو وہ کئی انداز ہیں قرآن کریم کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک ذات دے نال جڑا غلاماں دا تعلق ہے، اس تعلق دی جڑیاں بنیاداں ہیں قرآن کی میں خود تربیت فرماندا ہے. اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے انتہائی کمال اور عظمت کی نشاندہی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، اس کو کہیں دی لوڑ نہیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی تمام تر شانہ اور عظمتاں دے باوجود آپ اللہ دے بندے اور اللہ سونے دے حضور جڑا آپ نے رب نے آپ کو شانہ عطا فرمائیں وہ بجا اور برحق، لیکن رب خالق ہے اور آپ مخلوق ہے. ہن حق یہ تو ہے کہ حضور اللہ دی ذات دے آداب دنیا والا کو سمجھامن، کیونکہ سونا ایو کم ہے کہ دسو لوگاں کو بھئی کیرے رنگ نال تساں اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑنا ہے، سونے دا کم ہی ہوئے اور اللہ دے پاسوں آپ ایو سنیہ ہی پہنچاونا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اور رب کائنات دی بے نیاز ہون دی، اللہ سونے دے خالق و مالک ہون دی، اللہ دے انسان دا محسن اور منعم ہون دیا اور دنیا آخرت ہر نعمت دا رب دے حضور بندے دے محتاج ہون دا جڑا پیغام ہے حضور عطا فرماتے رہے. اللہ کول منگنا ہے، ان دے علاوہ کہنے کول نہیں منگنا. ہم اجمع الیاس مما فی اید الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے کول منگتے ہیں مدد اور تیری ہی عبادت کریں. یہ پیغام حضور پہنچاندے رہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ دی گال پہنچاون اور اللہ دے مقام اور مرتبے دا حضور اپنے غلاماں کو جڑے تقاضا ہے وہ اس کو آگاہ فرماون. تو یہ چیز تا بین ہی انہاں بنیادی اصولوں دے مطابق ہے جن واسطے نبی بھیجا ویندا ہے کہ اللہ دی سیان کراوے اور اللہ دا مقام و مرتبہ سمجھاوے لوگوں. اور ولی بھی نال اعلان کیا ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے جی میں حق کی اللہ دی اوہیں قدر نہیں کی تھی. ما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، ہر شے اللہ سونے دے قبضہ اور کنٹرول چے
لیکن لوگاں جی میں اللہ دی قدر کرنی چاہیے وہ نہیں کیتی حضور اس نے قرآن کریم دی آیات دی صورت پہنچاندے رہن احادیث دی صورت لیکن جیری ہستی رب دا سنیا پچھاونا ہے جیرا اللہ دا بندہ ہے اور ہر اپنے کمال اور صفت حضور بھی رب دے محتاج ہے آپ دا ہر کمال اللہ دا عطا فرمود ہے آپ دا علم علم کمالم تکن تعلم آپ دا جود و سخاوی اغناہم اللہ و رسولہ اللہ نے لوگوں کو غنی کر چھوڑا ہے اللہ دے رسول نے انہوں کو غنا عطا فرما چھوڑا ہے ہر اپنی کمال اور صفت اپنی رسالت اپنی نبوت حضور اپنے سونے رب دے محتاج ان چونکہ آپ کو ہر نعمت عطا کرنے والا رب ہے ہر نعمت کا حقیقی مالک اللہ دی ذات ہے اور بل و صفات اپنے محبوب کو بطور خاص عطا فرمانے والا منعم بھی سونا رب لیکن یہ چیز حیران کنے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شانہ جو مرتبے جو صفات عطا فرمائن ہو تب برحق کی ان کوئی دوسری رائے اور کوئی شک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور نال غلامہ نے بولنا کیویں گفتگو کیویں کرنی ہے حضور دی محفلی اٹھنا کیویں باونا کیویں آپ اگر لوگوں کو اپنے گھر مدعو فرماویں دعوت دیویں تو حضور دے گھر آونا کیویں کیرے ویلے آونا ہے کتنی دیر باونا ہے ول کیرے ٹائم اٹھنا ہے یہ ساریاں تفصیلاں جہڑیاں عموماً آقا دے دربار دیاں جہڑیاں تقاضے ہن ادب دے آداب ہن یہ چھوٹے لوگ سکھیندے ہوندے وڈاں دا ادب وزیر اعظم دا جڑا ادب ہے وہ وزیر اعظم دا عملہ سکھے سی جڑا ملنا دا پیو سی بے بادشاہ یا وزیر اعظم نال ملاقات دا طریقہ کار کیا ہے جڑے تلواں او دا سیکیورٹی دا عملہ ہو سی دیگر جڑا عملہ بادشاہ دی یا وزیر اعظم دی یا صدر مملکت دی انہاں تمام پروٹوکول دے متعین ہوندے او دسیندے بھی کیویں آونا 18 دروازے گزرسو او دے بعد ونج وزیر اعظم دی تھوڑا ملاقات تھی سی اور وقت بھی مقرر ہو سی کتنی دیر دی ملاقات ہے اور آداب بھی مقرر ہو سن کیویں سلام کرنا ہے ہاتھ ملاونا ہے کہ نہیں ملاونا یہ تک بھی متعین ہوندا پہلے باقاعدہ رسم ہے اگر ہاتھ ملاون دی اجازت ہوندی ہے تو وزیر اعظم کو ہاتھ ملائے دین بندہ ہر کوئی صرف صوفہ تے آ کے بیٹھ وزیر اعظم آندے اور گفتگو ہوندی ایویں صدر دا پروٹوکول ایٹیکیٹ سے جڑے بھی وی وی آئی پیز ہوندے انہاں دا ایک پروٹوکول ہوندا ہے جڑا تلویں لوگ انہاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے عملے دی کہ وہ لوگاں دی پروٹوکول دے بارے دے وچ انہاں کو آگاہ کرن اور تربیت کرن ایتھا اللہ دے رسول دی ذات ہے اور رسول دا ادب سکھاونا رسول دے غلاماں لیکن ادب سکھائندہ کوئی غلام نہیں پیا حضور دا ادب حضور دا رب اور خالق و مالک حضور کو رسالت و نبوت دا عہدہ اور منصب دیون والا مقام محبوب بیت فائز فرمان والا سونا رب سکھائندہ پیے کہ سونے کو آمنے تک کیویں آمنے باونے تک کیویں آمنے بول رہے تک کیویں بول وہ بے نیاز ذات ہے اس کو کہنے لوڑ ہی نہیں اللہ الصمد وہ دی شان ہے کہ وہ کہنے ضرورت ہے ساری دنیا کلمہ پڑھ چھوڑے وعدے کوئی فرق نہیں پوندا میرے تے ساری دنیا کافر تھی وجہ تے کوئی فرق نہیں پوندا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چاہیں تے کلمہ پڑھیں چاہیں تے نہ پڑھیں اور اپنے محبوب کو فرماندے سونا لا تذهب نفسك عليهم حسرات سونا اگر یہ کلمہ نہ پڑھیں تو سب پریشان نہ تھی فلعلك باخع نفسك الله يكون مؤمن سونا کیا تو آپ کو تکلیف پوچھے سو یہ دکھ اور درد دے جو کلمہ کیوں نہیں پڑھ دے رب اپنے محبوب کو فرماندے پی سونا باویں ہک بھی کلمہ نہ پڑھے اساں تھارے کو نہ پوچھو کیوں نہیں پڑھا تساں اللہ دا سنیا پوچھا چھوڑے ما علی الرسول الا البلاغ تھوڑی ذمہ داری مکمل ہو گئی ہے باویں پڑھیں تے باویں نہ پڑھیں فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء اللہ جے کو چاہندے نور کو نواز چھوڑے دے جے کو چاہندے معروف کر سونا تھوڑی اے ذمہ داری نہیں جو کلمہ پڑھانے کے نہ پڑھا تھوڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ دا سنیا پوچھا یا نہیں پوچھا حضور نے سنیا پہنچایا بھی ہے اور 1,40,000 یا 14 یا 24,000 غلامہ نے اقرار کیتا ہے نشہد انک قد ادیت الامانہ سونا سے سارے رل کی گواہی پہلے نے تو اللہ دی جیری تبلیغ ہے جو سنیا ہے رب دا پیغام پہنچاون دی انتہا فرما چھوڑی رب دی امانت پہنچاون دا حق ادا فرما سبحان اللہ کون کلمے دی رب کائنات فرماندا ہے میں کو لوڑ نہیں کہندے کلمے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرماندہ پیے سونا تو این گال تے کنا دکھے نہ تھی وے جو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے دیکھو اللہ دی محبت بھی اپنے محبوب دے نال لے سونا تو دکھے نہ تھی فلعلک باخع نفسک کیا سونا تو اپنے نفس کو اپنی جان کو تکلیف پہنچے کہ کلمہ نہیں پڑھتے اللہ فرماندے سونا کلمہ
تھوڑی ذمہ داری نہیں، کلمہ اللہ دا فضل ہے، یعنی قسمت ہی لکھے پڑھ گن سی نس لکھا تو سونا، بھامے وہ آپ ہی زور لاوے راندا تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا، یہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ کئی جہیں تے قرآن فرماتا ہے من یضلل اللہ فما لہ من ہاد من یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ سونے دی ذات کافی ہے بندے واسطے، سونا تھاکو کہ بے دی لوڑ نہیں کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یعنی اللہ سونا ساری تسلی پیا کریں دے، غلط فہمیاں ختم پیا کریں دے، میں تے احسان لئی ودوے کوئی کلمہ پڑھ کے، میں تے کوئی یمنون علیکا ان اسلموا، سونا تھوڑی تے احسان لینے جینا کلمہ پڑھے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرمایا اللہ دا احسان ہے کہ انہاں کو کلمہ دا نور عطا فرمائے، انہاں دا احسان نہیں ہو کلمہ، لما يدخل ایمان فی قلوبکم، انہاں دے دل از ایمان کو نہیں باروں کلمہ چاہیے ودن، اللہ فرماندے تے جیڑا ایمان حاصل کر چکا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ دا فضل ہے کہ اس نے ایمان قبول کیتے، لہذا اس کو اللہ دا مشکور ہونا چاہیے، احسان نہیں لانا چاہیے جو میں کلمہ پڑھی ودن۔ پتہ کلمہ پڑھنے دے باوجود رب کائنات اگر سارے منہ تے کلمہ مار چھوڑے تو ساری کیا طاقت ہے اور کیا جرأت ہے کہ حق مانگ سکوں، کیسا تو پوری زندگی تیرے واسطے جیندے رہے ہیں اور تے ہر شے واپس کر چھوڑی۔ اللہ فرمائے میں کو کہیں دی لوڑ کو، کلمہ پڑھن والا دی لوڑی کوئی، نہ پڑھن والا دی لوڑی کوئی، کلمہ پڑھن والا کو رب دیاں لوڑیں تاں کلمہ پڑھی ودے، وہ اللہ دے محتاج ان کے اللہ دی رضا چاہیے، رضوان من اللہ اکبر، یہ علاوہ کوئی شے دنیا دی وڈی کوئی، سب تو وڈی نعمت دی رضا، اتنا بے نیاز اور ساری تسلیاں کریں دے ول ول جو تھوڑی میں کو لوڑ ہی کوئی، کہیں دی لوڑ کوئی میں کو، لیکن بتا دے جناب میں نے محبوب کو لاؤ تا ادب بنا لے کر، میں کو لوڑ کوئی تھا کو لوڑ ہی ادب دی، این تعظیم دے نور تے خیر بھی تھا کو لبڑے نہیں دے فائدہ کہ میں کو نہیں ہونا، ایندا ادب اگر ادب نہ کرے سو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ بے دا نقصان نہیں، ساری عبادتیں بھی تباہ ہو ویسے، سارے خیر، ساری محنتاں، سارے نیکیاں، سارے سجدے، سارے حج تے عمرے، ہر شے اکارت ہو ویسے، ختم ہو ویسے، تباہ ہو ویسے، اور دوجی سزا ہے کہ تھو کو پتہ نہیں پتہ ہی اساں نہ لگانڈے سو، پوری زندگی تساں اچے پڑھ کے کر کے ودے ہو سو جو اساں دا کلمہ پڑھی ہوتے، لیکن حساب خالی ہو سی پیچھو، ایک نیکی بھی باقی نام اعمال، بیلنس ختم ہو سی، بیلنس ہی کوئی نیکی نہ ہو سی، یہ نیگیٹو مارکنگ ہے اللہ دے حضور، ادب دے باب وچ اسلام وچ نیگیٹو مارکنگ، کہیں شے دے وچ نیگیٹو مارکنگ نہیں، اللہ فرماندے کہ کوئی گناہ کہ نیکی کو ختم نہیں کر سکتا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی چے طاقت ہے کہ گناہ مٹوے دے نیکیاں نال، لیکن کہیں گناہ چے طاقت نہیں کہ گناہ پچھلی نیکیاں مکا چھوڑے، باویں جتنا بڑا گناہ ہوئے اللہ نے اسی اتنا طاقت اور قوت نہیں رکھی کہ وہ نیکیاں دا سارا دا ختم ہونے دا ذریعہ بن، دو گناہ ہے، ایک شرک ہے اور ایک حضور دی بے ادبی ہے، یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ایک گناہ نیگیٹو مارکنگ تو سن گناہ کیتے گناہ نے پچھلے ساری نیکیاں کو چوڑ کر چھوڑے، ختم کر چھوڑے، شرک اور حضور دی بے ادبی، اللہ دی ذات نہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک معاف نہ فرمائے سی بے سارے گناہ معاف کر چھوڑے، اور دوسرے پاسے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور رب کائنات دے محبوب دی جائیں بے ادبی کر چھوڑیے، اللہ تعالیٰ اون بے ادب اور گستاخ کو بھی رب کائنات ول حکتاں سارے عملوں تو محروم کر چھوڑے سی، ول آگاہ ہی نہ ہو منڈے سی کہ اس نے کوئی وجہ کم کیتا ہے جن دی وجہ کو ساری ڈھیری ختم ہو، اور ول جڑے آداب رب نے سکھائیں انہاں آداب دا اور تربیت دے اون نظام دا ذرا او لیول لکھو کہ اللہ سونا کیڑیاں گالیاں سکھیندا پیے، کتنیاں بظاہر ٹریویل میٹرز آف ہیومن لائف، انسانی زندگی دے بڑے معمولی جئی واقعات، مثلا حضور دی مجلس آمنا کیویں تے باونا کیویں، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، سونا جتھا آکھیں اتھیں بہ کے کرو، جتھا آکھیں اتھیں بہ ونجو، حضور دی محفل وچ نخرہ نہیں کرنا جو میں اچھی جاتے باونا تے جکی تے نہیں باونا، میں کرسی دے باونا صوفے دے باونا، فرمایا جتھا حضور فرماویں اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، حضور فرماویں بھئی بھاویں سوڑے بیٹھے ہوئے مزید سوڑے تھی وہ بے ڈاہ بندہ کو جا رہے ہو، فرمایا بے سوڑے تھی دے وجہ ہڈیاں نال ہڈیاں جڑ ونجن، جسم نال جسم جڑ ونجن، لیکن سجنا دی گال دل چ برا نہیں مننی اور ظاہری طور تے بھی انکار نہیں کرنا، ظاہری انکار کرے سو تو کافر، دل چ انکار کرے سو یا دل چ برا سمجھے سو بھئی سونے دا بہوں اوکھا کیتے جیسا کو تو فتوی ایمان کو فارغ وہی نفاق اور منافقت ہے، دل چ برا سمجھنا حضور دے حکم کو منافقت ہے، ظاہراً برا سمجھنا کفر ہے،
اللہ فرمندے حضور اگر فرما میں بے ونجو یا گنجائش کڈو بجلے سی تو فرمایا وقت گنجائش کڈو یفسح اللہ لکم، اللہ سونا تھوڑی زندگی بھی آسان اور وسعت والی بنا چھوڑی سی، اللہ تھوڑے رزق کی اور زندگی کی وسعت اور خیر اور کشادگیاں اور فراوانیاں عطا فرما چھوڑی سی، محفل دی گنجائش کڈن دا صدقہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا، اور آپ نے ولیمہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلاموں کو دعوت دیتی بھی سونے دا ولیمہ ہے، آج شام میں لے آ ونجے سارے غلام آ گئے، حضور دے گھر دی دعوت ہوئے اور بطری سونے دی خوشی شریک تھی ہونا ہوئے، لہذا غلامہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہی کہ حضور دے ولیمے تے ویندے پے، لہذا غلامن دا دل آدھائی بھی کیرے ویلے نماشن تھی سی جو حضور دے گھر ویسے، اور وقت بھی نماشن تھیون کو نہیں آندی، لہذا جرا وقت ہی نہ کھاون دا اون دے کول وقت بھی سجن پہلے پہنچ گیا، جتنی انتظار کی تھی، جتنے کاٹے کٹے وقت دے، لیکن وقت بھی گھڑیاں حضور دی او مبارک خوشی دی شریک ہون تک جڑے لمحات ان انتظار دے وہ اتنے کڑے ان کہ وقت بھی غلام پہلے پہنچ گئے، ایک تو پہلے پہنچے، وقت کھانا تناول فرمایا، حضور نے جو محاضر پیش فرمایا اون دے بعد ول اٹھن دا نہ ہی نہ چاہے، پہلے تو آ جلدی بڑے وقت ویندے بھی نہیں ہون، کیونکہ حضور دی بارگاہ کو آپ دی محفل کو ود کے محفل کے لیے اٹھن کو دل نہیں آتا جو سجنوں دے گھر چھوڑ دے آپ دی محفل کو معروم ہو۔ قرآن کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو پہلے تو حضور دے گھر ہی اون ویلے تک آونا نہیں جب تک حضور آپ پہ سڈن نہیں تھو، یہ سڈن بات آونا ہے، لیکن سڈن دے بعد کی میں آونا ہے الی طعام غیر ناظرین انہ، وقت بھی اسے ٹائم آونا ہے جیرا ٹائم حضور دے ہونے بھئی 7:05 دے آونا ہے تو وقت 7:04 تے بھی نہیں آونا تو 6 منٹ تے نہیں آونا، جیرا وقت حضور دے ہونے غیر ناظرین انہ، ناظرین انہ دا مطلب ہے بھئی وہ دھوئیں یعنی دیگاں تلے بھا بلدی پی ہوئے تو دھواں نکدا پی ہوئے انہاں دیگاں کو پکدا نہیں لے دا راونا، یہ لے کھانا لگ ونجے چنیج ونجے، حضرت انس بن مالک ساریاں پلیٹاں رکھ چھوڑیں یا بٹھلے رکھ چھوڑیں، جو چیز بھی ہے حضور دا لنگر تقسیم ہوندا ہے، یہ لنگر لگ ونجے دسترخوان وچھ ونجے لنگر چن دیتا ونجے رکھ دیتا ونجے، اون دے بعد حضور فرماون پہ آؤ اون ویلے آونا ہے، اتنا پہلے نہیں آونا کہ روٹی پکڑن دا انتظار کریں دا آونا ہے پکدی پئی تے بیٹھے ایسا نہیں، فرمایا وقت تے آونا ہے پہلے نہیں آونا، جی میں دیر کرنے دی اجازت کو نہیں، او میں حضور دے گھر پہلے آون دی اجازت ہی ول فرمایا وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، او جے کھانا کھا گلو کھانے دے بعد ہی نہیں باونا، نہ پہلے آ کے باونا ہے تے نہ بعد ہی باونا ہے، جیرا کم حضور نے آکھا ہے اتنی دیر آونا ہے، کھانا کھاؤ وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، گالی چ نہیں لگ باونا حضور دی بارگاہ چاہ کے گالی گھر ونج کرے، اتھا حضور نے کھانے واسطے سدائی، لہذا کھانا کھا کے ٹرے اِلَىٰ طَعَامٍ، کھانے واسطے حضور نے سدائی، گفتگو واسطے نہیں سدا، گفتگو واسطے تو حضور مسجد نبی بیٹھ کے کرم فرماندے رہندے، گفتگو تو حضور سفر کی نال فرماندے رہندے، حضر کی فرماندے رہندے، یہ گفتگو واسطے نہیں سدا، اِلَىٰ طَعَامٍ کھانے واسطے سدا، کھانے دے علاوہ کہیں گال دی اجازت کوئی، رب دا قرآن اتردا لا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ دے رسول کو سر محبوب کو یہ شے تکلیف دین دیے کہ اتنی دیر حضور دے مبارک اور قیمتی وقت کو کوئی شخص بغیر آپ دی اجازت اور مرضی دے آپ دا وقت گھندا رہ ونجے، اے حضور کو تکلیف دین دے، لیکن آپ حیا فرمائیں بھئی نہ گھر آئے سجنا کو کیویں آکھاں جو لگے ونجے، گھر آئے بیٹھے سڈی بیٹھے اور خلق عظیم دے مالکن، آپ حیا فرمائیں واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ سونا حق ارشاد پاون کو حیا نہیں فرماندا، اللہ سونا حضور دی محفل دے ادب سے لگ کتنی بظاہر کتنی نکیاں گالین کہ آپ دے گھر آونا کیویں تے وجنا کیویں باونا کیلے تے اٹھنا کیلے، لیکن اللہ دا قرآن ادھر اندازہ کرو ایک لفظ بھی اللہ نے بغیر ضرورت دے نہیں اتارا قرآن دا، حشف و زوائد تو پاک رب دا کلام، اور جدہ ایک کلام اللہ دے نبیوں کو مل رہی ہے 40 نہیں ہو گھر بار اور اپنی امت کو چھوڑ کے پہاڑاں تے بیٹھے رہنے وقت رب نے کلام فرمائے، اتنے نازا نال رب دا کلام اترا، ایویں نہیں اللہ دا کلام کوئی معمولی چیز نہیں، رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام
پہلے 3 راتی دا حکم فرمایا سراسین اودے بعد والاربعین لیلہ 40 راتی رب کائنات نے کوہ طور تے بلایا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ اس دے بعد رب نے کلام فرمایا جنا وقت مقررہ آ گیا جگہ بھی مقرر فرمائی پہلے اتھا علیہ سوں ہر جاتے نہ علیہ سوں اور وقت بھی مقرر فرمایا کیرے وقت علیہ سوں کتنی دیر علیہ سوں اللہ نے کلام دا وقت مقرر فرمایا لیکن جنا اللہ دے پیارے محبوب اور سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دا وقت ہے حضور کھانا تناول فرمائے دے پہن دوائی اتر دی پئی حضور علیہ بیٹھے دوائی دے حضور شروع ہو بندے حضور سفر ہی چین دا قرآن اتر دے حضور حضر ہی چین دا قرآن اتر دے حضور بستر تے ستے پہن دا قرآن اتر دے حضور غلامہ کول بیٹھن اور اکھی مبارک بند ہونی ہے نیندر دی کیفیت ہے این حالت ہی اللہ دا کلام اتر دے رب کائنات نے نبیوں کو 40 نہیں بلا کے والوں کو اپنا کلام عطا اور محبوب دے غلامہ کو سکھاون واسطے قرآن دی آیتاں اتر دیاں پئیں اے ٹائم آونا ہے تے این ٹائم وجنا ہے میں باونا ہے تے میں اٹھنا ہے تربیت پئی اور یہ مجلس آمن دی لائی سکھائی پہلے باونا کیویں ود رسے جو مجلس دا ود آکے گھر دا چونکہ لوہاں جائیں حضور کہیں لے گھر سلے دن کہیں لے مجلس مسجد نبوی سلے دن مجلس سونے نال کی میں باونا چاہے حضر دیے یا سفر دیے ود گھر ہی حضور دے نال کی میں آونا تے کی میں وجنا ہے ود گھر ہوئے یا باہر ہوئے حضور نال کلام کی میں کرنا گفتگو دا انداز دو انداز قرآن نے بیان فرمائے ایک جاتے فرمائے اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ایک جاتے فرمائے کہ سونے نال بہوں زیادیاں کلیاں گالی نہیں کرنیاں جو حضور میری گال ذرا وکری نہیں میں سن دے میری گال ذرا کلی سنو ہر کہیں دے سامنے سناون دی نہیں کیونکہ سونے کو ہر مسئلے دا حل لے تے ہر کہیں دا دل دے اپنے دل والے دکھ سجنا کو دیوا اور ہر کہیں دے سامنے تے دکھ نہیں ونڈے وائیں سکدے لہذا حضور کو تنہائی دے وچ عرض کروں اپنے مشکلات تے اپنے مسائل لیکن رب کائنات فرماندے کہ حضور تو منع نہیں فرماندے ہی کی غلام دی گال سن دین لیکن رب دے کہ حضور نال جائیں لکی گال کرنی ہوئے پہلے صدقہ دے حضور دے بولاں دا اون دے بعد سونے دی گال سونے تے گال پچا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلك خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون قرآن کریم فرمائے ایک آیت اتاری کہ پہلے حضور دا صدقہ دے سو پیچھے گالی پوچھ سو پیچھے سونے نال گالی کرے سو لیکن ہک کے جنے عمل کی تے آیت دیتے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک دینار صدقہ کیتا سونے کو 10 گالی پوچھیاں تے ہر گال لکھاں دیناراں کول مانگی 10 گالی پوچھیاں تفسیر دی کتاب موجود ہے جی میں حضرت علی نے عمل کر چھوڑا اون دے بعد اگلی آیت ہوتی اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات تو اوکھے تھی گئے وے این مسئلے کول کہ اساں دا سجنا کول ہر گال پوچھنی ہے تے رب دے پہلے پیسے لے سو صدقہ لے سو تے پیچھے گالی اساں اتنے پیسے کتھوں لے سو جو سجنا دے ایک بول دا صدقہ لو اور اساں حضور دے بولاں دا صدقہ لے کیتا سکدے اتنی دولت اور خزانے کتھن رب نے جڑے محبوب نے شانہ بیان فرمائیاں بولاں دیاں انہاں دے بولاں دے صدقے سارے دنیا دے خزانے ادا کیویں کر سکتے رب نے فرمایا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ رب نے تھوڑی توبہ قبول کر چھوڑیے تھوڑی مجبوری رب کائنات نے جیری ہے نا وہ مجبوری دے کہ رب نے اپنا حکم واپس کر چھوڑے بس صدقہ نہ دیوے جیریاں گالی پوچھنا چاندے وے آسارے آقا کول اپنے محبوب کول پوچھ چھوڑیا اللہ نے بڑی یاد دی ایک سوال ہی علماء فرمائے کہ اللہ کو پہلے نہیں پتہ بھئی یہ صدقہ نہیں لے سکتے کیا اللہ کو پہلے علم کو نہیں بلال بھی بیٹھے حباب بھی بیٹھے حضرت مقداد بیٹھے حضور دے غلام صحابی سلمان فارسی بیٹھے صہیب رومی بیٹھے یہ غلام ہی بیٹھے جانے کو پیسے ہی کونی صدقہ کیری گال دلے سے اور پیسے ہی کونی اور دوجا ہے جو انہاں دی زندگی دا اوڑنا بچھونا ہی حضور دے بول سنانا ہے بیا کوئی کم کونی انہاں دا ایتھیں حضور دے یہ صفہ والے برانڈے تلے پہن فجر شام حضور دی گالی چھوڑ دے بیٹھے اور اگر انہاں بھی دل دے دکھ سونے کو دیون واسطے صدقہ دیونا ہو سی پیسے کتھوں آنے سے جڑے حضور دے چولہے چ اٹھن والیاں بھاواں دے انتظار وچ بیٹھن پہ دھواں نسی حضرت ابو ہریرہ فرماندے ہیں دس خوش تھی ویندے جو ہونے سونے دے پاسوں سب کو لنگر ملان والا انہاں حضور دے بولاں دی خیرات کتھوں ادا کر کیا پہلے رب کو پتہ نہیں ہے بیٹھے حکایت اتار کے بعد دوبارہ رب واپس بھی آگے دے اپنے حکم کو اللہ دا کلام ہے کوئی ایسا عام کلام نہیں کہ بھئی ایک دفعہ آگئی ہے دفعہ ریکنٹ ہوئے ریکنٹیشن وال الفاظ واپس ہو بنیں یہ اللہ دا کلام ہے لیکن علماء فرمائیں رب کائنات نے دراصل آیت اتار کے واپس ہی کی دیے لیکن ایک پیغام پوچھے وہ آیت پیغام چھوڑ گئی ہے آپ تول گئی ہے حکم دا واپس ہو گئی ہے لیکن اللہ دا سنیا واپس نہیں ہویا کہ تو کو پتہ ہوئے کہ سارے سونے محبوب دے بولاں دی قیمت کیا ہے قدر کیا ہے
قدر ہے کہ دنیا دے خزانے لے کے سونے دا ایک بول ملے اور اللہ دا فضل اور محبوب دی عنایت آپ دی رافت اور رحمت تھلوتے ہے کہ حضور جو پوچھ دے رہا حضور من ہی نہیں فرمائیں تو سب پوچھ دے رہے حضور کرم فرمائیں دے رہے یہ بھی حضور نال کلام دا ایک انداز ایک تعلیم فرمائے دوسرا انداز قرآن دی وسعت نے تعلیم فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حضور جڑا سونے نال گفتگو کرنی ہوے آپ دی آواز تے کریں آواز بلند نہ ہو جی علامہ سونے دے نال تو اچا تھی کہ نہیں علامہ ہوں دوش آپشن رہ گیا کہ جھکا تھی کہ علامہ تے برابر علامہ اچے دا منع کیتا ہے اچے دے بعد ول درمیانے دا منع کیتا ہے لا تجہرو تو سا اویں جہر نال اچھی آواز نال گفتگو نہیں کرنی کا قول بعضکم لبعض یہ ایک بار گفتگو کرے دے اچا بھی نہیں برابر بھی نہیں ہن مومن واسطے کیڑی جا رہ گئی ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ جے اپنی آوازاں جھکیاں کر چھوڑیاں او گھٹ گئے انہاں کو اللہ نے تقوی دے چھوڑا جڑا تقوی اللہ دے حضور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کرامت اور بزرگی عطا فرمائے مومن کو ہکو آپشن ہے نبی دے قدم اچرا والا آپشن برا بنا والا آپشن کو نہیں برابر آمن والا آپشن کو نہیں اچا تھی والا تاثر کو نہیں برابر بھی قرآن فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول رسول دی دعا کو جی میں فرمایا ہک بے دے دعا یعنی پکار آپ دی اویں نہ سمجھو جی میں ہک بے دیاں پکاراں سمجھے دے وے پکار دے رو مفہوم ہے ہک حضور کو سدنا اویں نہیں جی ہک بے کو حقلا مرے دے دوجا ہے کہ اگر حضور سدن تو حضور دے سدن کو اویں نہیں سمجھا جی کوئی سدے ٹھیک ہے ڈھلا کے لگا گیا تھوڑی دیر تک فرمایا ڈھلاون والی گال مک گئی ہن ہر کم چھوڑ دے ہونے سجنا دے قدماں حاضر ہونا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو جڑا سونا سدن تو ابالے استجیبوا للہ والرسول فرمایا ابالے حضور دی بارگاہ حاضر ہو کیونکہ آپ تھو کو کس واسطے سدن لما یحییکم حضور تھو کو زندگی عطا فرماونا چاہتے تھو کو حیاتی بنے دے بیٹھن وجود حیات بخش حیات آفرین کلمات ان جڑے تھوڑے دل اور تھوڑی اکھیں اور تھوڑے سینے منور کر دے حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو حکبہ صحابی حضرت غالب حضرت ابی بن کعب کو مروی ہے بخاری شریف حضرت ابو سعید کو مروی ہے آپ فرماتے کہ حضور نے میں کو آواز دی تھی اور میں ہوں نماز نیت چکا ہوں فرض نیت چکا فرماتے ہیں چونکہ فرض میں نیت کر چکا ہوں نماز آغاز کر چکا ہوں لہذا میں حضور کی آواز تو سنی ہے لیکن میں کوشش کی تھی تخفیف کی تھی نمازی ابالی نماز پڑھی ہے لیکن پوری تو کرنی ہے نیت دے چکا لہذا میں ابالی نماز پڑھ کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوں بخاری جی اور ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے مختلف صحابہ وہ غالباً ابی بن کعب دی ترمذی اور بخاری حضرت ابو سعید بن المعلّہ رضی اللہ عنہ فرمانے کہ میں جو حضور دی خدمت کی حاضر ہویا حضور نے میرے کو پوچھا کہ ابو سعید اتنی دیر کیوں لگیا میرے کو حاضر ہونے تھے فرمانے میں عرض کی تھی سونا میں اللہ دا فرض نماز آغاز کر چکا ہوں شروع کر چکا ہوں اور چونکہ نماز ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دی عبادت ہے لہذا میں ان دے بعد بئی دیر نہیں کی تھی سونا اللہ دے وہ فرض نبھاونے جے ڈھل تھئی ہے بہوا معاف فرماؤ فرمانے حضور نے فرمایا ابو سعید نے اللہ دا کلام نہیں پڑھا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اللہ تے اوندا رسول سدن تو فوراً حاضر ہو ونے تے فوراً حاضری دی آیت نہیں پڑھی اللہ تے اوندا رسول سدے اللہ تے اوندا رسول سدے تا اگر اللہ سدے سی تے تھو کون دے سی جو اللہ نے سدے وقت بھی رسول سدے سی رسول سریسی تاں بھی رسول سریسی رب سریسی تاں بھی رسول سریسی چونکہ رب دا نمائندہ رسول ہے جے اللہ دا سنے آپ پہنچاؤں لہذا تے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تے رسول سدن تا فوراً پہنچو عرض کہنے سونا قرآن تا پڑھے فرمایا اگر قرآن پڑھے وقت قرآن کو سمجھ بھی صحیح نماز جتنے چھوڑیا اتھیں جتنے تک پہنچیں اتھیں نماز چھوڑ کے اللہ تے رسول دے حکم تے لبیک کر کے حاضر ہونا ضروری کیوں ہو سکتے نماز دا سنیائی تو حضور نے پوچھا آپ نے رسے نہ پائی نماز تھی سکتے ہوں اندر کوئی بھی ضروری کم رسے پہ ہو کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کیا پتا رب کائنات نماز کولی وقت کے کوئی اہم فرض اتار چکا ہوئے رب کائنات لہٰذا مومن کو حضور دی آنکھ کو پہلی ترجیح دے کے حاضر ہونا چاہیے اللہ دی نماز کو عبادت کو بھی چھوڑ کے حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے حضور دا بلاوا عام بلاوا نہیں حضور دا بلاوا رب دا بلاوا رب دا بلاوا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ موضوع تے کچھ فقہی بات بھی فرمائی ہے اور فقہی بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر حضور کے کو بلامن اگر جو ہن ممکن نہیں حیات ظاہری حضور دی حیات ظاہری چ ممکن ہے کہ آپ کے کو سڈے نہ تو حاضر ہو گیا ہن تو ظاہر ہے حضور ہی دنیا تو پردہ فرما کر تشریف گن گیا ہن ظاہراً ممکن نہیں کہ حضور
کہ کو بلامن تے وہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوے اور شریعت دا تعلق بھی ظاہر دے نال ہوندا ہے شریعت دا تعلق باطن دے نال نہیں کہ اندر کے شے شریعت دا تعلق یہ ہے جو بندہ ظاہرن کے شریعت دا تعلق ظاہر احکامات فرماتے ہیں اگر حضور کہیں غلام کو سدے نہ اپنی حیات ظاہری اور اس نے نماز اتھیں چھوڑ لیتی ہے جتھاں وہ پڑھدا پیا جی میں حضور نے حضرت ابو سعید بن معلہ کو فرمایا اگر وہ نماز ہی اتھیں چھوڑ لیتی جتھاں حضور دی آواز سنی ہن مسئلہ اگلا فقی یہ ہے کہ واپس جنا حضور دا کم کر کے آسی یہ واسطے بھی سونے سدا آئی نماز تا کھڑی ہے نا 4 فرض پیشی والے شروع کیتے نے یا دیگر والے ایک فرض پڑھس یا ادھا پڑھس باقی کھڑن ہن جنا واپس آسی تا کیری جھا کول اپنی نماز شروع کرے سی ایک فرض ہے 2 فرض ہے جتنے پڑھ گئے 2 رکعتاں 3 رکعتاں بچیاں کھڑی ہیں تو ہن شروع کتوں کرنا امام شافعی فرماندے کہ ان تے سوچن دی لوڑ نہیں تے پریشانی دی لوڑ نہیں اگر مومن حضور دی اطاعت کر کے حضور دی غلامی کر کے واپس آسی بھامے حضور نے اس کو لی دوران بکریاں لوائیاں ہومن بھامے حضور نے بازار دے سودے منگوائے ہومن بھامے حضور دی بکریاں دے او مبارک گندگیاں پاک کریں داری ہوئے تے صاف کریں داری ہوئے حضور دی ہر چیز جو بابرکت ہے لہذا حضور نال جڑی ہوئی ہر شے مومنہ واسطے شانہ رکھ دیے لہذا جیرا کم بھی حضور نے انہاں کو صحابی کو دسے تے او کم کریں داری ہے حضور دا غلام جیرا واپس آسی امام شافعی فرمائیں جتھا نماز چھوڑیا ستھوں شروع کرے سی ولا پڑھن دی لوڑ نہیں نماز رٹی نہیں اگر اللہ دے پاسوں منہ پھرے تو اون دے پاسے تھی جیرا کعبے دا بھی کعبہ ہے جے کعبے دا منہ لکھے یا کعبے دی راہ لکھی ہے حضور دے پاسے او دا چہرہ ہو گئے سینہ پھر گئے تمام تر دے توجہات بظاہر کعبہ کول منتقل ہو گئے لیکن فرمایا نماز وقت بھی نہیں ترٹی چونکہ اللہ دی بھی اطاعت ہی چاہیے اللہ دی رسول دی بھی اطاعت ہی چاہیے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ نماز ترٹ دیے نا فرمانیاں نال اللہ فرمائے جے رسول دی اطاعت کی دیے وہ ہوتا رب دا مطیع اور رب دا فرما بردار ہے رب دا نیک بندہ بھی اور مطیع بندہ بھی وہ ہے جے رسول دے قدماں دے وچ حاضر ہوندے حضور دیاں غلامیاں کریں حاضرین محترم یہ قرآن کریم ہے سونا رب ہے قرآن جڑا اپنے محبوب دی مجلس دے آداب دسندے حضور نال انداز گفتگو ول آواز دے لیول کے رکھڑن انہاں دے لیول دے تعین فرمائندے ود کریم آقا دی پکار دے اتے جڑا لبیک آکھنا ہے یا سونے کو سرنا کیویں سونے دی سر تے ول لبیک کیویں آکھنا ہے اے تعلیمات اور یہ روشنیاں غلاماں کو بھی عطا فرمائندے سونا رب جڑا کہندا محتاج نہیں ہے دنیا اون دی محتاج ہے نبی تے رسول بھی رب کول ہی ہر فیض تے خیر گنن والے اور ہر خیر ہر فیض ہر صفت یعنی انبیاء کو موجود ہے سارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں سونی صفات سمیت ہر صفت رب دی عطا فرمودہ ہے لیکن رب انہاں بے نیازیاں تے شاناں دے باوجود محبوب دی محفل دے ادب سکھیندے اے ساری تعلیم تربیت قرآن پیا فرمیندے کہ آپ دی شان ہے آپ دا مرتبہ ہے ہن حضور دے غلام ہو کے جے کو سونے دا صدقہ قرآن ملے رحمان ملے یعنی ہر نعمت لدھی ہے اللہ دی سجان ملی ہے سونے دا صدقہ انہاں دا تعلق حضور دی ذات پاک نال کیسا ہونا چاہیے جدہ صحابہ تک بھی قرآن پہ آدھے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون اتھاں اساں کیرے باغ دی مولی ہو سوں کیرے پانی چو سوں کہ اساں سونے دے نال یعنی سب تو وڈی بے ادبی حضور دی ہے کہ حضور دا آکھا نہ مننا ونجے سب تو وڈی بے ادبی یہ ہے کہ بابا کم رسے تساں بابے کو سلام دعا بھی کرو لیکن بابے دا آکھا نہ منو تساں کوئی بابے دا ادب نہیں کیتا بابے دے نعرے مار کے کہ بابا تیں جی کوئی تو لا جواب ہے بابا لا جواب تا ہے جو بابی دی اطاعت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا ادب نبی دا یہ ہے امت دے ذمہ فرض کہ امت اپنے نبی دیاں غلامیاں اختیار کرے حضور نے اٹھن تے سمن دے اوقات رسن حضور نے جیون دے ضابطے رسن حضور نے 24 گھنٹہ دیاں 5 نمازاں رسین انہاں دے وقت مقرر فرمائن روزے رسن حج رسیے زکات رسیے حضور نے جڑے احکام رسن حضور دی ذات پاک دا پہلا ادب ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول رب دی اطاعت کی دی وجہ رب دے رسول دی اطاعت کی اللہ تعالیٰ سب کو منن والا مومن بناوے اللہ تعالیٰ تقاضے بھی محبت دے سمجھاوے اور ور تقاضے پورے کرن دی توفیق تے شرف بھی نصیب فرماوے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ